وفاقی حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں میں جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ جو برسر اقتدار آنے کی خواہش مند ہیں سیاسی جماعتیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور اس حوالے سے کمیٹیاں، کوارڈینیشن کمیٹیاں بھی تشکیل دی جا چکی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ وہ آپس میں آئندہ کا جو اقتدار میں شیئرنگ ہے اس حوالے سے ایک دوسرے سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ کوارڈینیشن کمیٹیوں کے بعد وہ پھر اپنی قیادت کو بریفنگ دیں گی کمیٹیاں۔ اس کے بعد پھر کمیٹیوں کے بریفنگ کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک ملاقات ہے، اور ملاقات میں پھر ساری چیزوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو فی الحال یہ چیزیں سامنے آئی ہیں ذرائع کے مطابق، وہ وزارتیں نہیں لینا چاہتی، بلکہ وہ اس چیز کی حامی ہیں کہ وہ جو آئینی عہدے ہیں جیسے اسپیکر ہے، چیئرمین سینٹ ہے، صدارت کا عہدہ ہے اور گورنرز وغیرہ ہیں، اس کو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ وہ یہ لے لے لیکن کابینہ کا حصہ نہ بنے۔ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مکمل شیئر ہولڈر ہو، کابینہ میں بھی حصہ لے، اور باقی جیسے عہدے ہیں جو آئینی ہیں تو ان میں بھی جو حصہ بطور جسہ اس کے مطابق وہ چیزیں لیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان بھی ہے 17 سیٹوں کے ساتھ، اس کے علاوہ دیگر چھوٹی جماعتیں بھی ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی منسٹریوں میں یا کوئی ایک آدھ آئینی عہدہ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ بھی رابطہ ہوا، جمعیت علماء اسلام جو شیرانی گروپ ہے اس کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے برسٹر گور اسد قیصر ان لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ تو اہل سنت جماعت جو ہے اس کے ساتھ بھی، اور اس میں ضم ہونے کی جو ایفیڈیوٹ ہے وہ بھی جمع کرائے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی دوسری طرف 3 دن آزاد امیدواروں کو دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنا ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں جمع کریں، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو نشستیں ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں سیاسی جماعتوں کو خواتین کی مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ الاٹ کریں گے۔ تو مسلم لیگ نون کی جانب سے جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں شہباز شریف صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ پھر باقی کابینہ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے جو ہاٹ امیدوار ہیں وہ راجہ پرویز اشرف ہیں، اور کیونکہ وہ زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں بہت سارے دوستوں کے قریب، تو اس وجہ سے سابق صدر آصف علی زرداری کی کوشش ہے کہ وہ راجہ پرویز اشرف کو اسپیکر کے عہدے کے لیے برقرار رکھا جائے، اور اسی طرح دیگر اس کے لیے بلوچستان کی وزارت کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے سرفراز بگٹی اور سردار ثناء اللہ ظاہری، صادق عمرانی اور مدد علی جتک وہ اس دوڑ میں شامل ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری طرف سے جمعیت علماء اسلام سے اسلم رحسانی کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور کوئی اور ظاہر اس کے علاوہ بلوچستان کے جو وزارت کے امیدوار ہیں تو وہ ظاہر دوستوں کی سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی۔ ابھی تو وفاق میں جو حکومت سازی کا معاملہ ہے انتہائی اہم ہے، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے حکومت میں جائے اور حکومت کے ساتھ بیٹھے، لیکن وفاقی کابینہ پر ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، گو کہ بلاول بھٹو زرداری اس چیز کا برملا اظہار کر چکے ہیں وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن فیصلے تو پھر ابا جی نے کرنے ہیں، سابق صدر آصف علی زرداری نے کرنا ہے، تو وہ جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا۔ بلکہ اسی کے ساتھ جو وزیر اعلیٰ سندھ کے جو 2 امیدوار ہیں مضبوط ترین، مراد علی شاہ جس کو بلاول بھٹو زرداری سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف فریال بی بی، وہ سابق صدر آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ وہ ان کو بنایا جائے، تو بلاول بھٹو زرداری چاہتے ہیں کہ مراد علی شاہ کو، اور انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا، اور پھر فریال بی بی نے خود اپنے آپ کو وڈرا کیا، اور مراد علی شاہ یعنی کہ جو بھی پارٹی جس کو بنانا چاہے تو اس کے لیے وہ ہو۔ تو یہ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔